یہ ہے مڈل ایسٹ کا بہت خوبصورت اور تاریخی ملک ایران۔ یہ اپنی بارڈر پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، آذربائیجان، ارمینیا اور عراق کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ایران کے ایک طرف خلیجی فارس اور دوسری طرف خلیجی عمان واقع ہے۔ ایران کا ٹوٹل رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 92 ملین یعنی 9 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ اس میں سے 80% پرشین یعنی ایرانی، باقی 20% آذربائیجانی، کرد، عرب، ترک، بلوچ اور ترکمن وغیرہ آباد ہیں۔ ان میں سے 90% شیعہ مسلم، 6% سنی مسلم اور باقی 4% کرسچن اور یہودی وغیرہ آباد ہیں۔ اور پورا ایران 31 پروونسز میں ڈیوائیڈ ہے۔ اگر پیداواری صلاحیت کی بات کریں تو ایران تیل کے ذخائر میں دنیا کا تیسرا اور گیس کے ذخائر میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اور اس کے علاوہ ریشمی ڈیزائن کی قالین سازی، زعفران، کیویار، ہر کی گلاب کی پیداوار میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شعر و شاعری روایات، فارسی باغات اور نوروز کی شاندار تقریبات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ مضبوط جسامت کے ساتھ ساتھ شائستگی اور مہمان نوازی کے لیے مانے جاتے ہیں۔ اگر ایران کی تاریخی مقامات کی بات کریں تو سب سے پہلے پرسپولس کا شہر، یہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے بادشاہ داراپوش اول نے تعمیر کیا تھا اور یہاں پر ایران کے بہت سارے تاریخی مقامات موجود ہیں۔ دوسرا، نقشی جہاں اسکوائر، اس کا شمار دنیا کے بڑے اسکوائرز میں سے ہوتا ہے۔ یہ صفوی دور میں تعمیر ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بے شمار مساجد اور محلات موجود ہیں۔ تیسرا، گلستان محل، یہ تہران میں واقع ہے، مرر کاریگری اور شاہی طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ چوتھا، پاسار گات، یہاں پر دی گریٹ سائرس کا مزار موجود ہے۔ پانچواں، دی سٹی آف یزد، یہ شہر اپنا یونیک آرکیٹیکچر کے لیے مشہور ہے، یعنی مٹی کے گھر اور ہوا کو ٹھنڈا کرنے والے ٹاورز۔ چھٹے نمبر پر نصیر الملک مسجد، یہ اسلامی خلافت کا شاندار فنی تعبیر ہے۔ یہ اپنی رنگین شیشوں اور روشنیوں کے لیے مشہور ہے۔ ساتواں، سیوسا پل، یہ 33 محرابوں والا پل صفوی دور میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ آج کل ایران کے آئیکونک بریجز میں شامل ہے۔ اگر ایران کے بڑے شہروں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر ہے تہران۔ یہ ایران کا دارالخلافہ، ماڈرن سٹی، جدید عمارتوں اور جدید ٹرانسپورٹ کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا، مشہد، یہ شیعہ مسلمانوں کا دینی مرکز اور امام رضا کا روضہ اسی شہر میں واقع ہے اور یہاں پر لاکھوں شیعہ مسلمان سالانہ زیارت کرنے آتے ہیں۔ تیسرا، اصفہان، یہ تاریخی اور ثقافتی شہر ہے، اپنی مساجد اور اسلامی فنی تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ چوتھا، کراچ، تہران کے قریب واقع ہے، ایران کا سب سے بڑا صنعتی اور رہائشی مرکز ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے شیراز، یہ ادیب و شاعر و پھلوں اور باغات کے لیے مشہور ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے تبریز، یہ تجارت، قالین سازی، صنعت اور ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے قم، یہ ایران کا مذہبی مرکز ہے، دینی مدارس اور دینی تعلیم کے لیے مشہور ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے اہواز، یہ دریائے قارون کے کنارے واقع ہے، تیل اور گیس کا مرکز ہے۔ نواں، کرمانشاہ، یہ آثار قدیمہ اور پہاڑی شہر کے نام سے مشہور ہے۔ دسواں، ارومیہ، یہ نیچرل بیوٹی، زراعت اور پھلوں کے لیے مشہور ہے۔ اگر ایران میں حکومتوں اور سلطنتوں کی بات کریں تو آج سے تقریباً 2700 سال پہلے بہت سارے قبائل نے مل کر پہلی دفعہ ایک منظم ریاست بنائی جسے میڈین سلطنت کہا جاتا ہے۔ پھر سائرس نے اس سلطنت کا خاتمہ کر کے یہاں پر ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بڑی تیزی سے 3 براعظموں تک پھیلی اور دنیا کی پہلی سپر پاور بنی، اور سائرس دی گریٹ سائرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں جس بادشاہ کا ذکر ہے، ذوالقرنین، وہ یہی سائرس تھے۔ ان کی سلطنت 220 سالوں تک قائم رہی۔
اور پھر یونان کے دا گریٹ الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم نے اس سلطنت کو شکست دی. یہاں پر سکندر اعظم کے ایک جرنیل نے سیلوسڈ کے نام سے ایک امپائر قائم کی جو 65 سالوں تک چلی. پھر ایران کے ایک مقامی قبیلہ پارتین نے یونانیوں کو شکست دے کر یہاں پر پارتین سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 470 سالوں تک چلی. اور پھر ایران کی ایک اور نسل ساسانیوں نے پارتین کو شکست دے کر یہاں پر دا گریٹ ساسانی امپائر کی بنیاد رکھی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑی طاقت تھی اور اس کا بادشاہ کسرا تھا. موجودہ ایرانیوں کے تمام آباء و اجداد کا تعلق اسی نسل سے ہے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے دا بیٹل آف قادسیہ میں ان عظیم ساسانیوں کو شکست دے کر ایران پر خلافت قائم کی. اور پھر ایران اگلے 600 سالوں تک خلافت راشدہ بنو امیہ بنو عباس یعنی عرب حکمرانوں کے زیر انڈر رہا. پھر سلجوق نے عباسیوں کو شکست دے کر یہاں پر دا گریٹ سلجوق کی سلطنت قائم کی جو 150 سالوں تک قائم رہی. پھر منگولوں نے سلجوق کو شکست دے کر یہاں پر تیمور کی حکومت قائم کی جو تقریباً 200 سالوں تک جاری رہی. پھر اس سلطنت کے خلاف ایران کے مقامی لوگوں نے ایک صوفی تحریک کا آغاز کیا جو کامیاب ہوئی اور یہاں پر صفوی سلطنت قائم ہوئی. یہ ایران کی پہلی شیعہ سلطنت تھی. موجودہ ایران میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت اسی سلطنت کی وجہ سے پھر یہ سلطنت 235 سالوں تک قائم رہی. اور پھر ایران کے ایک مقامی ترک قبیلہ افشاریوں نے اس سلطنت کو شکست دے کر یہاں افشاری سلطنت کی بنیاد رکھی جو 65 سالوں تک قائم رہی. پھر ایک اور ترک قبیلہ قاجاریوں نے افشاریوں کو شکست دے کر قاجار سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1925 تک قائم رہی. پھر رضا خان پہلوی نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعہ قاجاریوں کو شکست دے کر یہاں پہلوی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1979 تک قائم رہی. پھر 1979 میں امام خمینی نے اسلامی انقلاب کے ذریعہ پہلوی سلطنت کا خاتمہ کیا اور یہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو کہ آج تک قائم ہے. اور آج کل اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایرانی قوم نے نہ کسی کی غلامی کی ہے اور نہ کسی اور کی بات مانی ہے. Thank you for watching. Please subscribe.